جی، آج ہم بات کریں گے الیکشن کی بعد کی صورتحال کے اوپر، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویلا کیا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ جو آزاد امیدوار ہے ان کا بھی ایک اہم کردار ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن میں میجورٹی جو ہے وہ آزاد امیدوار ہی کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ جب حکومت میں برسر اقتدار آئے تو وہ میجارٹی حاصل کرے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب کمزور حکومت ہوگی، مضبوط اپوزیشن ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے میں مزید جو ہے وہ ایزی ہوگی، اپنے جائز اور ناجائز مطالبات ان سے منوا سکتی ہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ایک کمزور حکومت ہو، کمزور پوزیشن کے اوپر ہو، اور اسی الیکشن کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اب بھی کنفیوژن ہے الیکشن کے بعد۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ کوئی ابھی تک جو قومی اسمبلی کے ہیں وہ 100 کے قریب وہ لے چکے ہیں، پی ایم ایل نون کے 73 امیدوار ابھی تک جیت چکے ہیں، اور پیپل پارٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تھی وہ میں نے اپنے پچھلی ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو نے جس طرح جارحانہ طور پر عوام کے ساتھ کنٹیکٹ کیا، رابطہ کیا، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اب تک جو ہے پیپل پارٹی کو 54 جو ہے قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہیں وہ حاصل ہو چکی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کو بھی سرپرائزلی 17 سیٹیں اس وقت مل چکی ہیں، اور اس پر بھی بہت سے جو تجزیہ نگار ہے وہ حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بنیادی طور پر جو ہم نے جو قومی اسمبلی کے جو ہے نشستوں کے حوالے سے بات کی۔ اب اگر ہم صوبوں میں جائیں تو اس وقت جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کی بھی جو امیدوار ہے وہ تقریباً برابر ہے، 136 137 اس طرح کی ان کی پوزیشن بن رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کے پی کے میں جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ بہت بہتر پوزیشن حاصل کی ہے اور بالکل کلین سے سویپ کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف آسانی سے جو ہے وہ کے پی کے میں اپنی حکومت بنا لے گی۔ اگر اس کے بعد ہم سندھ میں جائیں تو سندھ میں بھی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی نے پہلے سے بھی بہتر پوزیشن حاصل کی ہے، اور میجورٹی وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا لیں۔ تو یہ تو صوبوں اور وفاق کے حوالے سے جو ہے ایک پوزیشن تھی جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بات کی، لیکن اب الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کافی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ تحریک انصاف تقریباً بہت سے حلقوں کے اوپر جو انتخابی نتائج ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے اور اس کے حوالے سے کورٹ میں جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کو بھی بہت سے حلقوں میں جو ہے وہ تحفظات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سے حلقے جیسے میاں نواز شریف نے مانسہرہ میں جو ہے اس سیٹ کو چیلنج کیا، اور اس کے جو اس نے کئی وجوہات بتائیں کہ وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی، بہت سے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالنے بھی نہیں آئے، تو یہ انہوں نے ایک بنیادی وجہ بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی بھی جو بہت سے جو آزاد امیدوار کھڑے تھے انہوں نے بھی، اور جو ہارے ہیں تو انہوں نے بھی بہت سے عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں اور انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ سارا چیز دیکھیں تو اس میں جو ہے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت بے شک جس کی بھی ہو، چاہے آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ، لیکن وہ بہترین پوزیشن میں نہیں ہوگی، ان کے ساتھ میجورٹی نہیں ہوگی، اور اسی بنیاد پہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ مزید بڑھے گا، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ حالات مزید گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جائیں گے۔ ابھی بھی اگر جس دن انتخابات ہوئے نتائج آئیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر گیا تھا، اور اس کے جو ہمارے پہلے بھی میں نے یہ بات اپنے کئی ویلاگ میں کہیں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام ہوتا ہے تو سیاسی استحکام سے ہمارے معاشی جو معیشت ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے اور معیشت میں بہتری آتی ہے، لیکن جب ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے تو معیشت میں بھی جو ہے زبو حالی آتی ہے، اور اس کے جو ہے ہم الیکشن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹاک مارکیٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی کافی یہ چیزیں جو ہے افیکٹ ہو رہی ہیں۔ اب جو سب سے بڑی بات ہے اس میں جو ہے الیکشن میں جو ہے
پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت سے امیدوار اور لیڈران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تاہیر ہو رہی ہے، اور اس میں واقعی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نتائج میں تاہیر ہو رہی ہے۔ لیکن کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ تاہیر ہو رہی ہے؟ 2018 میں بھی 3 دن کے بعد جو ہے مکمل نتائج آئے تھے اور اس میں بھی تاہیر کی گئی تھی۔ دھاندلی کے الزامات پچھلے الیکشنوں میں بھی لگے تھے۔ تو میرے خیال میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپنے روایات کا بہت خیال رکھا ہے، اپنے روایات سے جو ہے انہوں نے گردانی نہیں کی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے پسند کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں۔ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ میاں صاحب کی حکومت بن رہی تھی پاکستان مسلم لیگ کی، لیکن وہ لایا جو ہے وہ عمران خان کو تھا۔ اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے موجودہ الیکشن میں تو عمران خان کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، لیکن لایا جو ہے وہ اب کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کمزور سے ایک حکومت بنائی جائے جس کے اوپر سارا جو پریشر ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، اور اسی پریشر میں وہ حکومت کام کرے اور اپنے کام نکلوائے۔ اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جب کمزور حکومت ہوگی تو وہ مضبوط فیصلے نہیں کر پائے گی اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی وہ تابع ہوگی، تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت گمبھیر ہوں گے ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیز سمجھ میں آنا چاہیے کہ چلے آپ مینج کر لیں گے الیکشن بھی، لیکن آپ حکومتیں اس طرح نہیں چلا سکتے۔ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا مسائل ہوں گے۔ آج اگر پاکستان کی جو معیشت کا جو حجم ہے، اگر وہ میں ایک مثال دیتا ہوں 1000 روپے ہے، اور اب معیشت خراب ہوتی ہے تو وہ نیچے گرتا کوئی 500 پہ آ جاتا ہے، تو آپ کا دفاعی بجٹ پر تو اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر ہماری معیشت بہتری کی طرف جاتی ہے، 1000 سے وہ 2000 پہ جاتی ہے، تو آپ کا دفاعی بجٹ بھی بڑھے گا۔ اور لیکن یہ چیزیں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھ نہیں رہی ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدان بے شک اچھے ہوں برے ہوں، اس کا جو جینا مرنا ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے جو جرنیل ہوتے ہیں وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کے بچے بھی جو ہے ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو وہ صرف آج کا سوچ رہے ہوتے ہیں، کل کا نہیں سوچ رہے ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت انتشار کی صورتحال ہے، اور یہ انتشار اگر یہ مزید پھیلتا رہا ہے تو انتشار میں اور جو مسائل میں جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو وہ انقلاب میں بہت بڑی فرق ہوتا ہے، اور جس وقت یہ انتشار انقلاب کی شکل اختیار کر گیا تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس وقت جو سیاسی پارٹیوں کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی تحریک انصاف کہتی کہ ہم نے 140 150 تک سیٹیں لے لی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 180 کا فگر وہ کلیم کر رہی ہے، جبکہ آزاد جو ٹوٹل امیدوار ہے ابھی تک ان میں 100 کے قریب ہے وہ جیتے ہیں۔ لیکن میں اس میں آپ کو ایک چیز کوریکٹ کروں کہ جتنی بھی آزاد امیدوار ہیں سب کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، بہت سے ایسے امیدوار ہیں جو کہ جینون آزاد ہیں اور جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا اور وہ جیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو بھی اس میں کاؤنٹ کریں تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی۔ یہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے قطعی نہیں ہے۔ تو جو 100 کی فگر آ رہی ہے نیشنل اسمبلی میں ابھی تک، تو یہ سارے تحریک انصاف کے نہیں ہیں، اس میں 15-20 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو کہ آزاد واقعی جینون آزاد تھے اور ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ہم پھر یہی فگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے وہ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف نے بھی گجرات میں لی ہیں، فضل الرحمان بھی ہیں، تو یہ بنیادی طور پر جو ہے مسلم لیگ کے الائی ہیں، اور انہوں نے اپنے ان کے مد مقابل لوگ نہیں کھڑے کیے تھے اور سپورٹ کیے تھے مسلم لیگ کاف کو، تو یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے اوپر اب یہ ہے کہ الیکشن کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے جو نام تھے ہم نے دیکھا کے پی کے میں اور پنجاب میں بھی وہ ہار چکے ہیں،
اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہم اب چارسدہ میں ولی خان اور ANP کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ پوزیشن حاصل نہیں کر سکی جتنے وہاں پہ ان کی تھی. وہاں پہ تحریک انصاف ہی نے بڑی واضح مارجن سے جو ہے وہ جیتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی بڑے بڑے نام جو ہے وہ ہارے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اس میں ان نتائج کے نتیجے میں ہمیں دو قسم کے لوگ ملے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنے ہار کو بڑی خوشی سے قبول کیا اور مخالف کو مبارکباد دی، اور دوسرے وہ ہیں جو اپنی ہار کو مان نہیں رہے ہیں، وہ اس کو دھاندلی کہہ رہے ہیں اور وہ ان نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے کورٹ میں جا رہے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آنے والے وقتوں میں مزید پیچیدگیاں پیدا کریں گے. ملک کے مسائل میں، معاشی مسائل میں بھی اضافہ ہوگا، سیاسی مسائل میں بھی اضافہ ہوگا. اور ان نتائج کے نتیجے میں جس طرح کے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کے نتائج کریٹ کر دی ہیں، شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہو لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے. اور اس کے جو نتائج ہے اس عام عوام کو بھگتنے پڑیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ کم از کم جس ملک سے ان کا تعلق ہے اس ملک کے فلاح کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ملکی مفادات کو ترجیح نہ دیں. اور ہمارے عوام بھی بہت سے جذباتی ہیں، جذباتی نعروں میں آ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شدت پسندی بھی سیاست میں اب بہت بڑھ رہی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو شدت پسندی تھی وہ صرف مذہبی جماعتوں میں تھی، اور یہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے ان انتخابات میں کہ مذہبی جماعتوں کو عوام نے ووٹ نہیں دیا بلکہ سیاسی جماعتوں نے ووٹ دیا. لیکن سیاسی جماعتوں میں بھی اب ایک آدھ جماعتوں میں جو شدت پسند لوگ ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ محب وطن ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں آپ غدار ہو. یہ ایک کلچر اس طرح کا پروان چڑھ چکا ہے جس کی جو ہے حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ جن کا بہت سیاسی طور پر شدت پسند ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا. یہ چیزیں میرے خیال میں غلط ہے. سیاست میں، جمہوریت میں بات چیت کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، یہی سیاست کا تقاضا ہوتا ہے. اور جب آپ شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں تو وقتی طور پہ شاید لوگوں کو آپ اپیل کریں گے لیکن لمبے دوڑ میں آپ جیت نہیں پائیں گے، لمبے دوڑ تک آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو نتائج ہمارے سامنے ہیں، اور حکومت کس کی بنے گی، جس کی بھی بنے گی اس کے گلے کے اوپر، گردن کے اوپر فوجی بھوٹ ہوگا. اور مسائل میں مزید جو ہے مجھے جو ہے مشکلات دکھائی دے رہے، اور میرے خیال میں جو نتائج جنریٹ کیے گئے ہیں وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جس مرضی کو لانا چاہے، آپ نے لانا چاہنا ہے عمران خان کو لائے، نواز شریف کو لانا چاہے نواز شریف کو، زرداری کو لانا چاہے اس کو لے کے آئے، لیکن کم از کم ایک پارٹی کو میجارٹی دیں اور 5 سال تک اس کو کام کرنے دیں. اس سے یہ ہے کہ ملک کی معیشت میں بھی بہتری ہوگی. لیکن اس حال میں اگر کسی سیاسی جماعت کو میجارٹی دی جاتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ اس سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کر سکے یا حکومت کو بلیک میل کر سکے اور اپنے ناجائز کام منوا سکیں، یا جو ناجائز جو ان کی فائلیں ہوتے ہیں وہ اپروو کروا سکیں یا بل اپروو کروا سکیں. تو ان کے مفاد میں، اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں صرف یہی ہوتا ہے کہ کمزور حکومت آئے اور تاکہ تمام معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہوں. اب چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں تو ہے لیکن ملکی مفاد میں نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت دیر تک چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ پائے گی، کیونکہ اب عوام میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت بڑھتا جا رہی ہے.